الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحب يا محبتنا الملك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو اللہ جل جلالہ عما نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنی رحمت دست کا ان عاجز کو سچ کا حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم میں کو دعا کل مسلمانوں کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بے حد بے انداز بے حساب شکرانہ کہ تیرے مالک نے تو تیرے کو اپنے گھر دی حاضری کا موقع نصیب فرمایا یہ سب تو بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے اللہ پاک کا احسان ہے میرے پیارے دوستو جب اس سجدے کی توفیق نصیب کی ہوئی ہے تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہے اللہ اکبر خوش قسمت وہ نہیں جن کو دولت کی فراوانی ہے ان کو خوش قسمت نہ سمجھو جن کو مکان سواری صحت چنی ہے بلکہ خوش قسمت وہ ہے جن کو رب نے سجدے دی توفیق بخشی ہے ایک بندہ کھانگا میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے کہ میرے کو رزق روز بروز ودتا میں گے مکان بلاٹ دولت انبار ہیں کہ تسا میں ہو کہ جڑا اللہ کی نافرمانی کرے انہا روزگار بھاگتی میں دے بزرگ نے جواب دیتا میاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دے کئی انداز ہیں سب کنے زیادہ سب تو زیادہ جن جو کہ اللہ ناراض ہوں گے اللہ کا رزق بند نہیں کرے گا بلا مالک اولاد بند نہیں کرے گا بلکہ سجدے دی توفیق اس بندے کو پاس کیتے وہ بندہ توبہ دی توفیق نے محروم کیے دے اللہ کی بارگاہ میں جھکن کرو محروم کیے دے انہیں ناراضگی دے کئی اسباب ہیں سب کنے زیادہ خطرناک
کہ جرا اللہ کی بارگاہ میں جھکن کرے معلوم ہے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا کدھیں سر میں درد نہ پیا کہ کیا سو اللہ دے راضی بادشاہیوں کے کول ہائی دولتیوں کے کول ہائی قانون کے خزانے کا کنجا اکوٹھے دی قطار نہ جا سکتی ہے کہ کیا سو اس کے کول دولت ہے اللہ دے راضی خدا دی قسمے اللہ کے اس بندے پہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا مولا کل کائنات وچوں میں وہ بندہ دکھا جے نال سب تو زیادہ تو پیار کرے قربان تھی محمد پاک نبی کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے میرا پیارا نبی اگر اس بندے نال ملاقات کرنا چاہے فلاں شہر دے فلاں چوک دے اندر ایک بندہ جرا لتا تو معذور ہے اکھاں تو معذور ہے ہتھاں تو معذور ہے جسم زخم نال چلنی ہے میں ساری کائنات کی جو اس وقت اس بندے نال بڑا پیار کرے گا جناب پاک پیغمبر کے قریب گئے انہی عبادت دیکھا زبان پہ جاری الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرے لکھا والی شکران اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا آدھ تیری کہنی شکران تیری گلدہ پڑھ گئی پیر تیرے کہنی ہاتھ تیرے کہنی صحت تیری خراب ہے آقا لگائے اللہ پہ نیک بندے شکران آئے پڑھتا کیا تھا جو دنیا کا نعمتہ کہنی مگر دین والی نعمت ہے اپنے شکران کی توفیق کے بخشی سے اپنی بارگاہ میں جھکن کی توفیق بخشی سے انہیں سارے نعمتیں کی قیمت گھٹتے رب کی بارگاہ میں جھکن کی قیمت قربان تھی محمد پاک نبی کے غلام اسلام نے پن ستون پہلا رکن اسلام دا کلمہ طیبہ عیسیٰ نے گواہی دے من کو اللہ کریم کے سوا کوئی بابت دے غریق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اپنے سچے نبی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ جناب اسلام کی بنیاد میں جو پہلی بنیاد میں اسلام کی عمارت پانچ ستون پہلا ستون کلمہ طیبہ دوسرا ستون نماز توجہ ہے نماز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرا میرے بھائیوں کے مسجدے کی توفیق مل گئی ہے بڑا کچھ قسمت انسان توجہ کریں اللہ کا قرآن پہ پڑھا بے نیاز نے جناب دنیا کے اندر قحط دے اسباب وچوں ایک سبب بیان کی دے خشک سالی کام سالی فصلیں نہ خراب ہون معاش دا تنگ تھی من روزگار دا تنگ تھی من انسان دا روزگار پریشان تھی من مولا ان اسباب کیا ان رب نے ایک سبب بیان کی دے اللہ کریم نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی فرمایا جب اللہ سارے ذکر میں منہ مول گرتے اسم نماز اچھا حال کیا ہے ذکر خدا کہیں اسم دور تھی ہیں سارے بھی جو کتنا مسکین لوگ ان دل صبح دیا رام دل الصلاة خیر من النوم دی صدا دے بستر چھوڑ کے لبے کا کہ اللہ دے گھر حاضر تھی کرد شہر دیا آبادی ہزارے میں نہیں لکھا میں لیکن کہیں مسجد دے صفحہ میں جو نہ لوگیں دی تعداد گنی کر دل صبح دے ٹائم سجدہ ریز ہوں میں نے بھائیوں جبر دے نماز کرنے سندور تھیوں ملک تنگ حالے خاندان تنگ حالے انسان پریشان ہے پکے فصل تیار ہو چکے بارش موقع نہیں دیں گے ایک پاسے گندم حالوں کا اگر وہ پریشانی مکی نہ آئی دل دی فصل آئیے اسا ذمہ دار لوگوں
تے بڑی محنت نال سبھی کاج کیتی ہے اکو سبزہ موجود ہے اکو جناب سٹا موجود ہے وچ دانا کائنی خالی پائے گئے آخر وجہ کیا ہے کہ اسباب کیا ہے کی جناب لوگ موسمیات کی وجہ کرنے گرمی کی وجہ کرنے لیکن اللہ کا قرآن تے بھول نہ بنی اثر وجہ کو سن کے ومن آرد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا فرمایا کہ رفع ذکر کرنے منہ موڑ گھندے اصل نماز تنگ کر دے وہ جو ہے معیشت جہارا جہارا تنگ بھاری کا شکار ہے ملکی معیشت صوبائی معیشت شہر کی معیشت گھر کی معیشت ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی میرا بھائی آدھے قرآن کی بارگاہ میں چکے ہاں کہ دانے خالی نہ کو میں نہ آتا وہ بھر کے دے دے ہاں کہ بارزی موسم نہ بھیجے روک دے دے ہاں تیرے پکے فصل پہ دریا کا پانی میں راج نہ کرے ہاں دریا پکے ہوئے فصل پہ کرے کو انہیں چاہتے اپنے اندر نہ ڈبوے ہاں تو رب دی بارگاہ میں چکے ہاں اللہ کل کائنات تیرے تابع کر دے اور میرے بھائیوں مجھے کرنے بڑا سبب تنگحالی نہ ذکر خدا کرنے منہ موڑا بے نمازی دی کثرت تھی گئی گھر دے اندر جناب کتنا فراغ ہے کبھی غور کر صبح دے ٹائم دیکھ کتنا بیجا کتنا بچے کتنا مرد کے مصلہ بچا سجدہ رے دن کتنا لوگ سجد لوگ کر چکے لیکن اللہ دی بارگاہ میں سجدہ رے ادھر اللہ نے تکو اکل عطا کی ہے نا اس صبح 4 بجے کریں گھن کے یہ دین دے 10 بجے تک 100% کام کرے کہ مجھے اپنی بات کی وقت تو بھیجے نا 100% رضا کرے سی اور دے نا کریں 12 کریں مدرسی انہی جناب فیصلے کرن دی قوت گھٹ تھی کہ باقی 80% مرکز سی اور دین حکمت بقایا 50% بلدر 3% مزید گھٹ ہو کے 3% پہ آوے سی این واسطے نبی سی فرمائے جو پاکے کا قیلولہ کرو جو ذہن کی کوئی ہوئی طاقت دوبارہ واپس پلٹ آوے پہلے ٹائم دے فیصلے بھی ٹھیک تھی میں دوسرے ٹائم دے فیصلے بھی ٹھیک تھی میں صحیح فرمائے رات کا جلدی سمجھو جو تیرے ملے شام تھی دیئے والے 0% دے والن دے کہ سارا کاروبار رات کا تھی دے دل ذہن 0 ہو چکا ہوں گے اے یورپی ممالک کو دیکھو اشارہ تھائیے چائنا والے امریکہ والے جلدی سامنے سے صبح 4 بجے اٹھی کے پاس ہے یہ طریقہ کے صحیح ساکو دسائے اسا چھوڑ دیتے سمان کا ٹائم 9 بجے ہے جاگا کا ٹائم سویلے 12 بجے ہے برکہ کا ٹائم اسا رخصت کر دیتے صبح کا ٹائم رزق مدینہ کا ٹائم اللہ کی بندگی کا ٹائم رب کو رمض حاصل کرنے کا ٹائم خیر و برکت کا ٹائم سونے فیصلے کرنے کا ٹائم روزگار کو بننے کا ٹائم لیکن بھائیو اسا اپنے برکت اپنے رکھے نہ فرصت کر چھوڑے اللہ نے قرآن کے ساتھوں اسباب بھی جو ایک سوال 10 لکھے اور دیکھو خبر ہے بے نمازیاں کہ تا دنیا میں تیری صلاح ہے تیرا روزگار تنگے اور قیامت کی صلاح کیا ہے آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں میرے مالک نے ارشاد فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمائے بے نمازی تیرے قیامت دی اسی اندھا تھی دے اسی قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا خدا سے میں کیا تھی گئے میں جنگ بھلا میری دے بنائی سلامت آئی میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں اگر انا کیوں تھی گیا اللہ کا قرآن فرمیدے سبب ہی ہوئے کہ سجدے کرنے اپنے آپ کو محروم کر دیتے اسا روزگار ہی تنگ کر دیتے یہی قیامت جنت کا رستہ بھی تیرے واسطے دشوار کر دیتے آج وقت میں دے بھائیو اسلام دائے ستون اسا کمزور کر دیتے نماز اللہ اس ستون کو مضبوط کرو نماز پنج گانا ادا کرو رات جلدی سنن کا پروگرام کرو صبح وقتی اٹھو اللہ
اللہ کے تمام رات دی عبادت کا ثواب عطا کرے سی نماز کا مضمون جاری ہے اسلام کا اہم ستون ہے انشاءاللہ زندگی وفا کی تا یہ بارے اگلے جمعے بھی مضمون جاری لاسی وقیہ نماز کے بعد سارے علاقے دیتی ہے